السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غلامان خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناظرین، تہہ دل سے رمضان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں اوروں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا من الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وبلغنا رسولہ الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گناہوں کا تصور ہی مٹ جائے اس جہاں سے اے اقبال، کہ یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اس پیج پر لائیو آنے کی جو گزارش کی تھی ہمارے کیف چشتی الحسینی صاحب نے، ان کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے لائیو آ کر اور اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ اور ایک بار جتنے بھی ناظرین اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں اور تاکہ اور بھی لوگ اس محفل میں شامل ہوں۔ تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المعظم کی۔ اور آج کا جو بابرکت دن ہے جمعہ، عید المومنین، مومنوں کی جو عید ہے کہلاتی ہے، اس کی بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو بھی اس وقت تلاوت کی ہے اس آیہ کریمہ سے آنے سے پہلے جو بھی اس وقت اب جو ماحول دنیا بھر میں برپا ہوا ہے، کورونا وائرس کی وبا جو پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے ہے، ہر طرف خوف کا ماحول ہے، ہر طرف اپنی جان کی پرواہ ہے۔ یہ وبا
ہم کو کیوں اس طرح سے گھیری ہوئی ہے؟ حالانکہ اس وقت جو دنیا کا ترقی کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اتنا عروج کر چکا ہے، اپنی عقل کو جو ہے ٹیکنالوجی سے اتنا آشنا ہو گیا ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کی بیماری کی دوا ہے، مگر اس وقت جو وبا آئی ہے اس کا کوئی علاج دنیا کی کوئی کنٹری یا کسی کے پاس اس کی دوا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وبا بے شک یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے، جو بھی عذاب مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہی عمل کا بدلہ ہے، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہ وبا، یہ پریشانی جو ہے تم پر آئی ہے۔ جب ہم پر کوئی عذاب آتا ہے، ہم پر پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب بھی پریشانی آئے تو ہم ہمارے رہبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب رسالت ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے رجوع ہو جانا چاہیے، ہمیں گنبد خضرا کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کو میں نے اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ میں کائنات بھی نہ تخلیق کرتا، یہ دنیا بنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے صدقے طفیل بنی، آج ہم کو یہ حیاتی ملی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی اہل بیت پاک کا صدقہ و خیرات ہے کہ اس دنیا بھی ان کے نور سے بنی ہے۔ تو ہم اپنی توجہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں اور اپنے گناہوں سے شرمندہ کریں، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر، اور سرکار کی بارگاہ میں بڑے نادم ہو کر افسوس میں آ کر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، یا میرے آقا ہم نے بے شک آپ کا دامن پکڑا ہے، مگر جس طریقے سے پکڑنے کا حق تھا وہ حق نے ہم نہیں ادا کر سکے، یا رسول اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی طرف رجوع ہو اور استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ قیامت کا ذکر جب احادیث میں آتا ہے تو جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو تمام امت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی۔ آپ تو پہلے نبی ہے کہ ہم پر کرم کریں، تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہیں آگے بڑھیے، میں بھی اس وقت اپنی خطا پر نادم ہوں۔ تو تمام نبیاں جو ہے رجوع ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جب میرے آقا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کے واسطے دعا کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کا جو جلال ہے وہ رحمان میں تبدیل ہوتا ہے اور جو ہے ہم پر رحم کرتا ہے۔ یہ حدیث، یہ واقعہ ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جب خدا کا قہر آ جائے، جب خدا تم سے ناراض ہو جائے، جب اس کی جلالت، اس کی جبار، اس کی قہار کی صفت جب ظاہر ہو جائے تو اے مسلمانوں، تم نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع کرو، میرے آقا کی بارگاہ میں رجوع کرو، وہی تم کو اس وبا سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں رجوع کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور بے شک اپنے خطاؤں پر نادم ہو اور ایسا پکا ارادہ کریں کہ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں۔ جب تک تم اپنی زندگی کو نہ بدلو گے
جب تک تم اپنی زندگی پر نہ بدلنے کا ارادہ نہ کرو گے جب تک یہ وبا جانے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ قرآن میں بھی فرمان ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میری نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور استغفار پڑھو، ان جو ہے تمہاری سفارش کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کریں اور روئیں، گڑ گڑائیں، آقا سے طلب کریں کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم کیجئے، خدا را مولا علی مشکل کشا کے صدقے یہ مشکل کو آسان فرمائیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ وبا ٹل سکتی ہے ان پنجتن پاک کے صدقے، ان پنجتن پاک کے صدقے اس وبا کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اور ایسا توبہ کرنے کی بھی جو گھڑی ہے اس وقت، رمضان المعظم جو ماہ سیام قرآن میں جس کو کہا گیا ہے، یہ جو ہے رمضان جو ہے مومنوں پر بڑا ہی رحمت اور برکت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا پیمانہ لے کر آتا ہے، پرچہ لے کر آتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور رمضان میں اپنی اصلاح کرو، اپنی تربیت کرو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم کو ہدایت عطا ہو، تاکہ تم کو ہدایت ملے۔ جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرتے، جب تک تمہارے کو ہدایت ملنا ناممکن سی بات ہے۔ اب دیکھیے ہمارا اسلام کے جو 5 فرائض ہے، بنی الاسلام علی خمس، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، یہ جو 5 فرائض ہیں، اس کو صوفیاء اکرام نے کچھ یوں کہا ہے، کلمہ جب تیری پہچان ہے، کلمہ جب تو پڑھتا ہے، اس کو جانتا ہے، تو خدا کی پہچان تجھے ہوتی ہے۔ جب اس کی پہچان ہوتی ہے تو تو نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز جو ہے خدا سے رابطہ، خدا سے بات کرنا، اور خدا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تیری معراج ہے، تو خدا سے تو رابطہ قائم کرتا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ عشق ہے۔ روزہ عشق ہے کہ خدا کی محبت میں، خدا کی محبت میں تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج عاشق فرماتا ہے یہ تیری یاد میں دیوانگی ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے، جب انسان جب جان لیتا ہے، اسے عشق کرتا ہے اور اس طرح سے عشق دیوانگی بن جاتی ہے، تو سب کچھ تن من دھن اس پہ لٹا دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں بھی جو ہے محبت کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں۔ تو ناظرین، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہے تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم ماہ سیام میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ کیونکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ رمضان جو ہے ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت حاصل کرنا ہے، روزے سے ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے۔ کس طریقے سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو روزہ بس ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو سحری کر لیے، سحری کرنے کے بعد جو ہے کچھ دیر لیٹ گئے، اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور افطار کر لیے، اور عشاء تراویح پڑھ لیے۔ یہی ہے روزہ رکھنا، بھوک صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہ رہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ خالی فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ فقط
भूख और प्यास का नाम नहीं है। तुम जब रोज़ा रखते हो तो अपनी आँख का भी रोज़ा रखना चाहिए। जिस्म के और तुम्हारा जो ज़र्रा ज़र्रा है वो सब रोज़े में रहना चाहिए। तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारे फ़िक्र भी रोज़े में रहना चाहिए। तुम्हारा हाथ भी रोज़ा रहना चाहिए, इससे ना कोई बुरा हो। और तुम्हारी ज़बान भी रोज़े में रहना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ज़बान से ना पहुँचे। तुम्हारे कान भी रोज़ा रहना चाहिए। तुम कान से गीबत, चुगली, किसी की बुराई मत सुनो। सुनो तो फ़कत खुदा का कलाम और उसकी हम्द और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाओ। और तुम्हारे सोच का रोज़ा, यानी तुम्हारे ख़यालात में भी कोई ऐसे ख़यालात ना आए कि तुम जो है ज़ालिमों में शुमार किया जाओ। तो नाज़रीन, हमें रोज़ा भी रहना है और पूरा पूरा रोज़े का ख्याल करना है। रोज़ा इस वास्ते रहना है ताकि हम तक़वा हासिल करें, तक़वा हम हासिल करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बाद फरमान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जो है जहन्नम से ढाल है, यानी गुनाहों से बचने का एक ढाल है रोज़ा। तुम सही मानों में अगरचे रोज़ा रखोगे तो बेशक ये बुराई से रोकता है। हमारा इस्लाम का हर एक रुकन जो है यही हमसे तलब करता है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा हासिल करो। जब अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया तो फरमाया, इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तन्हा एक ऐसी इबादत है जो बदअखलाक़ी, बेहयाई और फहश से रोकती है। इससे क्या मुराद हो रही है कि तुम बुराई से रुको। ये नमाज की असल रूह है। जब तुम कुर्बानी भी दो तो क्या फरमाता है अल्लाह, ना ये खून पहुँचता है ना ये गोश्त पहुँचता है, बस तुम्हारी नीयत पहुँचती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार जो है नीयतों पर है। अपनी नीयतों को पाक करें, दुरुस्त करें। जब ही तुमको कोई भी अमल करोगे तो उसका ज़रूर बदला मिलेगा। तो हमें तक़वा हासिल करना है, क्यों? ताकि हम हिदायत याब हों। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, हुदल लिल मुत्तकीन। तुमको हिदायत जब ही मिल सकती है जब तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा क्या है? तक़वा जो है, एक सहाबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तक़वा क्या है? तो मेरे आका ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तक़वा जो है, तुम अपने गुनाहों से बचो। जिस तरीक़े से आप अपने लिबास को कहीं ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ कांटियाँ हैं, गंदगी है, तो अपनी लिबास की किस तरह से आप हिफाजत करते हो, उस तरीक़े से तुम अपनी ज़िंदगी में जो है बुराइयों से, तकब्बुर से, हसद से, कीना से, हर तरह की फाहिश कामों से अपने आप को बचाए रखो। ये तक़वा है। और सूफिया इकराम तक़वे के बारे में फरमाते हैं, तक़वा ये है कि तुम अपने तकब्बुर को निकालो अंदर से, तुम अपने मैंपन को निकालो, तुम अपने मैंपन को निकालो, जब जाके तुमको तक़वे की रूह हासिल होती है, जब जाके तुम्हें सही मानों में तक़वा हासिल होता है। एक सूफी शायर कहते हैं पंजाबी ज़बान में, फूलादा तू इतर बना, इतरदा तू कट दरिया, दरिया नु तू डूब लगा,
پھر بھی تیری اندر بو نہیں جانی، پہلے تو اپنی میں مکا۔ یعنی ہر عبادت کا یہی اصول ہے کہ اپنی میں کو نکالے، اپنے اندر تکبر کو نکالے۔ کیوں نکالے اپنے اندر تکبر کو؟ قرآن کریم میں رب کریم کا فرمان ہے، لا تدری کا الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تم کیسا ہل سکتے ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمہارے پاس نہ ذری برابر نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ذرا برابر گناہ کرنے کی طاقت ہے، جو بھی ہے فقط تمہارے رب کی توفیق سے تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو پورا سلنڈر کر دینا چاہیے، اپنی رب کی بارگاہ میں پوری طرح سے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا چاہیے، جب ہی ہمیں تقوی کی روح حاصل ہوتی ہے، تقوی کی روح حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناؤں۔ حضرت عمر فاروق مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں آپ ایک جگہ سے تشریف فرما تھے، آپ خلیفہ راشد تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اندھا جو ہے پاؤں پسار کر لمبے رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیکھا نیچے اور جاتے جاتے اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیے۔ تو وہ شخص اندھا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی بڑی ہستی ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، ارے او تم اندھے ہو کیا؟ میرے پاؤں کو اس طرح سے جو ہے کھنل کے آگے بڑھ گئے۔ تو فاروق اعظم خلیفہ راشد پلٹ کر فرماتے ہیں، ارے یار مجھے معاف کر دے، پر میں اندھا نہیں ہوں۔ آپ اتنے بڑے مسند پر رہ کر بھی ایک روڈ پہ بیٹھے ایک فقیر کی بھی اس طریقے سے عزت کرتے ہیں، اس کے پاؤں دبانے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے کہتے ہیں، یار مجھے معاف کر دے مگر میں اندھا نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ چاہے تم کسی بھی مسلط پر کون سے بھی مقام پر رہو، تم انسان کو اپنی ہی طرح نہیں دیکھو گے، جیسا اپنے آپ کو دیکھتے ہو اور دوسروں کو بھی اسی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے جب تک تم کو تقوی حاصل ہونے والا نہیں ہے، چاہے تم ظاہری کتنی بھی عبادت کر لو۔ الذین ہم یراؤون میں شامل ہو جاؤ گے، ریاکاروں میں شامل ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اندر سے یہ میں پن، یہ تکبر نہیں نکالو گے۔ جیسا اپنے آپ کے لیے چاہتے ہو ایسا دوسروں کے لیے جب تک تم پسند نہیں کرو گے، جب تک تم تقوی حاصل کرنا، تقوی کی روح تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ قرآن میں رب کریم کا فرمان ہے، لن تنالوا البر حتی مما تحبون، جب تک تم اپنی عزیز سے عزیز چیز اپنے بھائی کے لیے قربان نہ کرو، جب تک اللہ کے نیکی کے قریب جانا بھی تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تم نیکی کی بو بھی نہیں سن سکو گے۔ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ ہے تقوی۔ تقوی کی یہ اصل ہے، یہی ہے۔ ناظرین، جب ہم یہ تقوی حاصل کر لیتے ہیں تو بے شک رب کریم بھی ہم پر رحمتیں برکتیں بسر کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں اور کیا ہے۔ تمام پیروں کے پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخنا شیخ الکل الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نورانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ
ایسا رکھیں کہ روزے سے روزے دار غائب رہیں، روزے سے روزے دار غائب ہو جائے، اس طریقے سے تم کو روزہ رکھنا ہے، یعنی اپنی میں کو نکال دینا ہے۔ یعنی روزہ ایسا رکھیں کہ ایسا نہیں کہ تم روزہ رکھ کر دوسروں کو بولتے پھرو کہ ہم روزہ ہیں، ہم روزے دار ہیں۔ نہیں، تو اپنے ہونے کا ہی احساس کھو بیٹھنا، اس طریقے سے روزہ رکھنا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہے میرا رب کے حکم سے، میرے رب کے توفیق سے ہے۔ یعنی اس بات کو ہم کیسا لیں؟ اس بات کو ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ جب ہم سحری کرتے ہیں، جب خدا کی رضا کے واسطے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہم اس طرح گم ہو جائے کہ اپنے ہونے کا اور اپنا روزہ ہونے کا احساس بھی باقی نہ رہے۔ اس طریقے سے خدا کی عشق میں، خدا کی محبت میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہر اعمال کا بدلہ ہے، مگر روزے کا وہ خاص بدلہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جب انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے، تقوی حاصل کرنے کی مقصد سے روزہ رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود خدا اس کا بدلہ بن جاتا ہے، یعنی اس کو خدا حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو جنت میں ایک خاص دروازہ ہے ریان، اس میں روزے دار کو گزارا جاتا ہے۔ ریان کا معنی کیا ہے؟ ریان کا معنی ہے خوبصورت۔ انسان جب تقوی حاصل کرتا ہے، اپنی فحش اور بری عادتوں سے اور اپنی نفسانی خواہشوں سے جب چھٹکارا پاتا ہے، تو وہ بے شک خدا کے حسن کا، جمال کا آئینہ بن جاتا ہے۔ خدا کے حسن جمال کا آئینہ بن جاتا ہے جب اس کے چہرے پر تقوی کا نور چھلک چھلک کر نکلتا ہے۔ صوفیاء اکرام نے فرمایا ہے، یہ تقوی کیوں ہے؟ یہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ روزہ تمہیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے۔ کیوں تقوی کرنا ہے؟ جو ہمارا نفس، جو ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمیں ہرانا ہے ہماری زندگی میں۔ صوفیاء اکرام نے فرمایا ہے کہ نفس کو شکست دینے کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقے سے جو ہے نفس ایک دم ہمارے سامنے سیلنڈر ہو جاتا ہے اور شکست پا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں، وہ 3 ہتھیار جو نفس کو مارنے میں ہمیں بہت اہم کردار عطا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک جو ہے فاقہ کشی، بھوک۔ جب انسان بھوک کی شدت محسوس کرتا ہے تو اس کا نفس خود بخود جو ہے شکست ہونے لگتا ہے۔ اور دوسرا، اپنی زبان پر خاموشی کا خنجر، صوفیاء نے کہا ہے خاموشی کا خنجر، یعنی اپنی زبان سے بلا وجہ بے فضول بات مت نکال، اپنی زبان کو جو ہے خاموش رکھ، اس سے بھی جو ہے نفس شکست پاتا ہے۔ اور تیسری چیز تنہائی، تنہائی سے جو ہے نفس جو ہے شکست پاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نفس کو ایک دم ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس کو صوفیاء اکرام نے کہا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا جو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور ہدایت سے نوازتا ہے، ہدایت سے نوازتا ہے۔ ہمیں روزہ کیسا رکھنا چاہیے؟ ہمیں روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگرچہ دیکھو، ہم اگرچہ ہمارے لیے روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان میں روزے کے ساتھ جو ہے آپ کو نمازیں بھی ادا کرنی ہوں گی جو 5 گانا۔ آپ سال بھر میں جو ہے دنیا کی خواہشوں میں
اور دنیا کے کاروبار میں ملوث ہو کر، دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے تم کو تقوی کی دعوت دیتا ہے کہ تم اس 30 دنوں میں اپنی تربیت کرو، اپنے نفس کو مارو اور تقوی کا لباس پہن لو اور اللہ کی بارگاہ میں ہدایت سے نوازا جاؤ۔ ہمیں روزہ ایسا رکھنا چاہیے کہ روایتوں میں ملتا ہے، ہمیں روزہ، ہم اگرچہ کون سا بھی عمل کریں تو وہ اہل بیت کی طرف دیکھیں، اہل بیت کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، نماز کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، روزہ کس طریقے سے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات جن پر ہمارے ماں باپ قربان، اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھتی تو عشاء کے بعد مصلی پر جب کھڑی ہوتی آپ تو سجدے میں پہلے ہی سجدے میں صحیح پہنچتی ہیں تو صبح کا وقت ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ نماز اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے، ورنہ اگرچہ تم نماز کی حقیقت سے ناواقف ہے، تم دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے سخت لہجے میں فرماتا ہے فویل للمصلین، بے شک قیامت کے دن مصلیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے۔ روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے یہ بھی ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو گے تو بے شک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ناظرین، بات کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ ویڈیو کو جو ہے شیئر بھی کریں، جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں ان شیئر کریں اور درود پڑھتے ہوئے شیئر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ جب سیدہ کائنات اور پنجتن مولا علی مشکل کشا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام جب ایک دسترخوان پر ہوتے ہیں، افطاری کا وقت آتا، جب افطار کا وقت قریب آتا، واقعہ تو طویل ہے، بس میں آپ کو واقعے کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب روزہ کھولنے لگتی ہیں تو دروازے پر ایک ساحل آتا ہے، ساحل آ کر فرماتا ہے بی بی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا را کچھ عنایت فرمائے۔ تو سیدہ کائنات جو ہے لے جا کر ان کو عنایت کر دیتی ہوں، ایک روٹی بنی تھی وہ روٹی بھی جو ہے عطا کر دیتی ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اماں جان ہم بھی تو روزہ تھے، آپ ان کو کیوں عطا کیے؟ تو فرمایا بیٹا وہ تو ہم سے زیادہ بھوکا ہے، یعنی تم روزے سے یہ نہیں سمجھو کہ ہم روزہ ہیں، ہم بس ہمارے لیے نہیں، تم اوروں کا خیال کرو گے جب ہی جا کے تم کو روزے کا صحیح مقصد عطا ہوگا، تقوی کا صحیح مقصد عطا ہوگا، نیکی کی روح تک تم پہنچو گے، جب تک تم اپنے عزیز چیز اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی جب تک پسند نہ کرو۔ روزہ جو ہے ہمیں اہل بیت کو دیکھنا چاہیے، اہل بیت اکرام کس طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم افطار کرو تو ایسا کرو کہ کسی مسلمان بھائی مہمان کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا کرو، اگرچہ کسی روزے دار کو ایک کھجور بھی عطا کرتے ہو تو اس کا روزے کا بدلہ تم کو ملتا ہے، ایک گھٹ پانی بھی پلا لو کسی دوسرے کو تو تم کو اس روزے کا بدلہ عطا ہوتا ہے، یعنی تمہارے روزے کا بھی ثواب اور اس کے بھی روزے کا ثواب۔ ناظرین، تقوی یہ ہے کہ اپنے اندر سے تکبر اور میں پن کو مٹائے۔ صوفیاء اکرام، اہل بیت اکرام یہی فرماتے ہیں کہ تم تقوی کی روح حاصل کرو اور
بات تو بہت طویل ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو جو ہے اختتام پر لانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے فضائل جو ہے اس پروگرام کا نام ہے، کچھ فضائل بول کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور ایک نعت اور ایک منقبت پڑھ کر اور اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایماندار کے لیے، اہل ایمان کی طرف ایک محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے۔ اگرچہ جب اللہ ہم سے محبت بھری نگاہ ڈالے گا تو بے شک یقیناً ہم پر جو بھی وبا عذاب ہے انشاءاللہ تعالی ٹل جائے گا، مگر تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرو، تم تقوی کی طرف پلٹو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میری امت شرک نہیں کرے گی، میں شرک کے جڑوں کو مٹا دیا ہوں، مگر مجھے یہی غم ہے کہ میری امت جو ہے دنیا میں پھنس جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یہی غم ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ہمیں نہ باہر جانا ہے، نہ کمانے کی فکر کرنا ہے، نہ مسجدوں میں جا کر پڑھنا ہے، بس اپنے گھر میں بیٹھ کر ہماری زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری حیات کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنا ہے اور نیکوکاروں کی صحبت، متقیوں کی صحبت، سچوں کی صحبت، کاملین کی صحبت، اولیاء کی صحبت، مرشدین کی صحبت، ان کا دامن کو ہم مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہمیں اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہمیں مغفرت عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اگرچہ ہدایت مل جائے تو تم کو ضرور میں کامل اور ولی اور مرشد عطا کرتا ہوں۔ یہ تمہارے ہدایت مل جانے کی نشانی ہے کہ تمہیں کامل مرشد عطا ہوتا ہے۔ یہ کامل مرشد تم کو اپنی پہچان کراتا ہے، خدا کی معرفت کراتا ہے، جب جا کے تم مکمل کامل ایمان والے بن سکتے ہو، کامل متقی بن سکتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری صحبت کیا ہے، ہمارے دوست کون ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے دوست دنیا دار ہے، خواہش پرست ہے، نفس پرست ہے، تو ہم ایسے دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو سچے ہیں، جو الرحمن فاسأل به قبیرہ، رحمان کا پتہ کسی باخبر سے پوچھو۔ وہ باخبروں کے ساتھ ہم ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی ہدایت پا جائیں۔ تو ناظرین، یہ جو پیج ہے غلامان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز سلطان ہند عطا مصطفیٰ، خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ، کسی پیاسے کو اس کی پیاس بجھاؤ، کسی حاجت مند کو اپنی حاجت پوری کرو۔ یہ پیغام لے کر ہندوستان پر غریب نواز سرکار اور ان کے رفقا، ان کے مریدین آئے تھے اور یہی پیغام ہم کو دے کر گئے۔ یہی ہے دین کی اصل، یہی ہے تقوی کا اصل، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں ہدایت عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، ان سب کا شکر گزار ہوں